الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے رمضان کا ایک عشرہ مکمل ہو گیا اور آج سے دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے. جب رمضان آیا نہیں ہوتا تو یہ خیال ہوتا رہتا ہے رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے. اس کے بارے میں بعض اوقات خوف بھی ہوتا ہے کہ کس طرح گزرے گا. آ جاتا ہے تو ایسے چلا جاتا ہے جیسے ہوا کے جھونکے کی طرح. ہمارے ہاں دیوبند میں یہ ایک مثل مشہور تھی. لوگ کہا کرتے تھے رمضان کے بارے میں کہ دہ رواں دہ دواں دہ پراں. یعنی رمضان کے 10 دن تو چل چل کر گزرتے ہیں جیسے آدمی پیدل چل رہا ہو، اور دہ دواں اور 10 دن جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے گزرتے ہیں، یعنی دوسرا عشرہ. اور دہ پراں اور آخری 10 دن جو ہیں وہ تو اڑتے ہوئے گزرتے ہیں. تو گزرا جا رہا ہے وقت. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. اس رمضان کے بارے میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اصل مقصود اس مہینے کا یوں معلوم ہوتا ہے، واللہ سبحانہ و تعالی عالم، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم غافلوں کو گھیر کر اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں، اپنا قرب عطا فرمانا چاہتے ہیں. گھیر کر اس معنی میں کہ دنیا کے کام دھندوں میں لگے ہوئے تھے، اسی میں صبح سے لے کے شام تک
دماغ پر چکی وہی چل رہی تھی کہ کس طرح پیسے بناؤں، کس طرح روزگار کا انتظام کروں، کیسے کھانا کھاؤں، کیسے زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کروں، کیسے زیادہ راحت ملے. اسی طرف دل و دماغ کی سمت اسی کام میں صرف ہو رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ عطا فرماتے ہیں، کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق اس میں ہو جاتی ہے. روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کرا دیتے ہیں. یوں لگتا ہے زبردستی کھینچ کے ہمیں بلا لیا کہ کہاں بھاگے جا رہے ہو، آؤ اور آ کر میرا قرب حاصل کرو. تو قرب کا مہینہ ہے یہ، قرب کا حاصل. تو اس واسطے بھائی ہر وہ عمل جیسا اس آیت میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. جو راستہ بھی اللہ جل جلالہ کی طرف لے جانے والا ہو اور قرب پیدا کرنے والا ہو، وہ راستہ اختیار کرو. اور جیسا میں پہلے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اسی آیت کے بارے میں کافی دنوں سے بات چل رہی ہے کہ اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرنے کے دو طریقے بڑے زبردست ہیں، تجربے سے بڑے اعلیٰ. ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کی کثرت، اور ایک اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اور دعا کرنے کی کثرت. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بڑی جلدی اور آسانی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. شکر کی کثرت اور دعا کی کثرت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو زمانہ رمضان کا ہے، اس میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام فرمائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگتے رہیں. اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا معمول یہ تھا کہ عصر کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑے بہت جو معمولات، قرآن کریم کی تلاوت کر لی، کچھ تسبیحات جو کچھ کر لی، 15-20 منٹ اس کام میں لگائے. باقی سارا وقت عصر سے لے کے مغرب تک مسلسل دعا میں صرف فرماتے تھے. میرا خیال ہے کہ آدھا پون گھنٹہ بس ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور دعائیں کیے جا رہے ہیں. دعائیں کیے جا رہے ہیں اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، اپنے دوست احباب کے لیے بھی، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے بھی، اور پھر ساری امت مسلمہ کے لیے اور سارے عالم اسلام کے لیے. یعنی گویا آدھا، یعنی شاید میں اگر بہت محتاط اندازہ کروں تو شاید آدھا گھنٹہ تو یومیہ افطار سے پہلے طویل دعا کر کے، جب ویسے بھی جب حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جب افطار سے پہلے کا وقت ہوتا ہے تو ایک طرف تو آدمی کے اندر ایک بے چارگی سی ہوتی ہے، ایک عاجزی ہوتی ہے، اور اس وقت میں جو دعا کر رہا ہوگا وہ بے چارگی اور عاجزی کی حالت میں کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ اسی حالت میں افطار کا وقت ہو جائے گا. اور افطار کے وقت میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وقت رکھا ہے. تو آدھا گھنٹہ تقریباً وہ دعا میں لگاتے تھے ہر روز، روزانہ پابندی سے. تو جتنا آدمی بندہ دعا سے قریب ہوگا، کیا
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں تمہارا جواب دوں گا۔ جواب دوں گا کیا مانا کہ جو دعا بھی تم کر رہے ہوگے اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یا اس شکل میں آئے کہ جو مانگ رہے ہو وہ دے دیا گیا، یا اس شکل میں آئے کہ جو تم نے دعا کی تھی اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور قریب بلا لیا، اپنا اور قرب عطا فرما دیا۔ تو میں جواب ضرور دوں گا تمہاری دعا کا، یا تو تمہارے حق میں مناسب ہوگا تو وہ جو تم مانگ رہے ہو وہ دے دوں گا، اور اگر تمہارے حق میں مناسب نہ ہوا، اس وقت مناسب نہ ہوا، جب مناسب ہوگا اس وقت دے دوں گا، اور اگر کبھی مناسب تھا ہی نہیں تو تمہیں کیا دوں گا؟ اپنا قرب عطا کروں گا، اپنی قریب لے آؤں گا۔ اور یہ بھی اس میں نقطہ ہے کہ اگر دعا قبول ہو گئی تب بھی قرب تو ہے اللہ تعالیٰ سے۔ قبول ہو گئی کہ معنی یہ کہ وہ جو چیز مانگی تھی وہ دے دی گئی تو تب تو قرب ہے ہی، اور اگر نہیں دی، تمہاری مصلحت کی وجہ سے نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے نتیجے میں جو رنج ہوگا اس رنج کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دوہرا قرب، اگر جو مانگا تھا وہ دے دیا تو اکہرا، اور جو مانگا تھا نہیں دیا تو دوہرا۔ ایک طرف قرب بھی، دعا کا قرب بھی، اور ایک طرف تمہیں جو رنج ہوا اس رنج کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ثواب دیا اس سے دوہرا۔ تو گھاٹا مومن کا کسی حالت میں نہیں، دعا کرنے میں گھاٹا کسی حالت میں نہیں، ہر دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب میں اضافہ ہوگا، یا اکہرا ہوگا یا دوہرا ہوگا۔ جتنا مانگتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی قریب کرتے جائیں گے۔ اور اس کے لیے ایک دعا جو رسول قربان جائے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے ایسی دعائیں تلقین فرما دی ہے۔ یہ دعائیں جو ہے نا دعائے معصورہ، یہ عجیب کائنات ہے، ذخیرہ ہے، یعنی اس کی قدر و قیمت کو کسی طرح تولا نہیں جا سکتا، اتنی عظیم چیز ہے یہ دعائے معصورہ، جس کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دیکھو کیا دعا مانگی، دعا یہ مانگی، اور میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، اس دعا کو۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفیٰ وحسن مآب۔ کیا لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالی نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعل لی عندک ولیجہ، اے اللہ میرے لیے اپنی بارگاہ میں میرے لیے مجھے ولیجہ بنا لیجئے۔ اب اس کا ترجمہ کرنا بھی مشکل اردو میں، ولیجہ کیا ہوتا ہے؟ ولیجہ قرآن کریم میں بھی اس کا یہ ذکر لفظ آیا ہے، اور عربی زبان میں اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے گھر میں بکثرت آتا جاتا ہو، بے روک ٹوک، کوئی روک ٹوک نہیں، ہر وقت کھلا ہے تمہارے لیے گھر، تو جس کا کثرت سے آنا جانا ہو کسی گھر میں، اور اس کو رازدار بھی، وہ رازدار بھی ہو گھر والے کا، ہم راز ہو، اس سے وہ اپنے راز کی باتیں کہتا ہو، تو کیا مانگ لیا اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مجھے اپنا کیا بنا لیجئے، ولیجہ بنا لیجئے، یعنی میرا آپ کے بارگاہ میں آنا جانا اتنی کثرت سے ہو کہ جیسے ہمراز لوگوں کا ہوتا ہے،
کہ میں اپنی چھپی سے چھپی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں اور آپ میری بات سن لیں اور میں آپ کی بارگاہ میں بار بار حاضری کی مجھے توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفیٰ، اور میرے لیے مجھے اپنی بارگاہ میں مجھے اپنا قرب عطا فرما دیجیے، وحسن مآب، اور بہترین انجام مجھے عطا فرمائیے، یعنی مرنے کے بعد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا میں ایسی صورتحال ہے کہ اگر ایک دعا بھی قبول ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، انسان کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو بتاؤ کہ وہ شخص جس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت سے آنا جانا ہو، یہ ہے اجعل لی عندک ولیجہ، کہ مجھے ایسا بنا لیجئے کہ اب بار بار آنا جانا ہو۔ اور اس کے مفہوم میں ایک اور چیز بھی داخل ہے کہ اس کو اردو میں اس طرح بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ جس کا کسی دوسرے کے معاملات میں دخل ہو، دخل ہے کہ میں معاملات میں دخل ہے کہ مجھے ایسا بنا لیجئے کہ میں آپ سے بات کروں تو میری بات جیسے کسی شخص کا کسی بڑے حاکم کے ساتھ کہ ہاں دخل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اس کو یہ ناز ہوتا ہے کہ میرا یہ جو حاکم ہے اس سے میری دوستی ہے، اس سے میرا قرب ہے، یہ میرا ان کے ہاں دخل ہے، تو اگر کوئی بات کہوں گا یہ مانیں گے، یہ ناز ہوتا ہے۔ تو وہ بھی ولیجہ کے حکم میں داخل، ولیجہ کے مفہوم میں وہ بھی داخل ہے۔ تو کیا عجیب جملہ ہے، یعنی جب اس کے اوپر غور کیا جاتا ہے تو آدمی جھوم اٹھتا ہے۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفیٰ وحسن مآب، یہ دعا کثرت سے مانگا کریں، یاد بھی کر لیں، اور کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ ہوگا کیا اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ عطا فرما دیں ولیجہ، تو کیا ہوگا کہ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ باری تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دل میں، زبان سے دل میں کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوں گے۔ اور جب مانگ رہے ہوں گے تو دنیا کے دینے والوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اگر تم کسی دنیا والے سے ایک مرتبہ مانگو دے دیا اس نے خوش دلی سے، دوسری مرتبہ مانگو چلو دے دیا، تیسری مرتبہ مانگو دے دیا، اب تم نے چکر ہی لگا لیا کہ ہر وقت جا کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو اس کا، تو وہ تمہیں کان پکڑ کے باہر نکال دے گا کہ تو نے یہ وتیرہ ہی بنا لیا ہے، ہر وقت مجھ سے مانگتا رہتا ہے۔ لیکن وہ بارگاہ کریم کی بارگاہ ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جتنا مجھ سے مانگو گے اتنا ہی میرا قرب حاصل ہوگا، میں دوں یا نہ دوں، میں دوں یا نہ دوں، میری مشیت ہے، میں اپنی مشیت کے تحت جو دینا چاہتا ہوں دیتا ہوں، جو اپنی مشیت کے تحت تمہاری مصلحت نہیں ہوتی نہیں دیتا، لیکن قرب ضرور دیتا ہوں، اپنا قرب ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو منگتے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منگتے بن جاؤ، منگتا اردو میں کہتے ہیں منگتا، یعنی وہ شخص جو ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ایک تو یہ دعا اللہ تعالیٰ توفیق دے چلتے پھرتے بھی کرتے رہے، اور نمازوں میں سجدوں میں۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مروی ہے، کہ فرمایا کہ رکوع کے اندر، یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے، رکوع کے اندر جب رکوع کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو رکوع کے اندر تو اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، اللہ جل جلالہ کی
حمد، تعریف، تسبیح اس کی کثرت کیا کرو رکوع میں۔ سبحان ربی العظیم تو کہتے ہی ہیں، اس کے علاوہ حدیث میں اور اذکار بھی آئے ہیں، تو اس میں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ بھی روایات میں وارد ہوا ہے۔ تو رکوع کے اندر تو اللہ جل جلالہ کی تسبیح اور حمد و ثنا، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون مشیتک ولک الحمد حمدا لا یرید قائلہ الا رضاک ولک الحمد حمدا عند طرفۃ کل عین ولک الحمد حمدا عند تنفس کل نفس۔ حمد باری تعالیٰ کی، اور تسبیح سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جتنے اذکار اللہ جل جلالہ کی تسبیح کے، حمد کے، ذکر کے ہیں، رکوع میں ان کی کثرت کرو، اور سجدے میں تسبیح مسنون ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ کتنی مرتبہ چاہو پڑھو، اور اس کے بعد دعاؤں کی کثرت کرو، دعا کی کثرت کرو۔ اب ذرا تصور کرو کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہو، اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ایک تو قرب ہے ہی، سجدہ جب پیشانی اس بارگاہ میں ٹکی ہوئی ہے تو اس سے زیادہ کوئی اور دنیا میں قرب کا تصور بندے کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ، کہا گیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس سے زیادہ قرب کا کوئی اور وقت نہیں ہے جتنا سجدہ ہے۔ اب اس میں اگر تم یہ کہو اسی سجدے کی حالت میں جبکہ قرب الحمدللہ میسر ہے، اس وقت میں کہو اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفیٰ وحسن مآب، سجدے کی حالت میں کہو کہ اللہ یہ قرب تو آپ نے عطا فرما دیا کہ پیشانی ٹکوا دی اپنی بارگاہ میں، یہ قرب تو عطا فرما دیا، لیکن مجھے ایسا قرب چاہیے جو بس ہر وقت آپ کے پاس حاضری کا ایک تانتا بندھا رہے، آتا جاتا ہی رہوں آپ کی بارگاہ میں۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفیٰ وحسن مآب، مجھے اپنا قرب عطا فرما دیجئے، اپنا حسن مآب عطا فرما، انجام بہتر عطا فرما دیجئے۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ڈھونڈنے کے لیے جتنی نوافل کی کثرت ہو سکے وہ کی جائے۔ نوافل میں سجدے کی حالت میں دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعائیں مانگی جائیں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ الحمدللہ یہاں اس وقت مجمع ایسے حضرات کا ہے جو الحمدللہ سب صوم و صلات کے پابند ہیں، الحمدللہ، اللہم لک الحمد لک الشکر، لیکن بات تو لہذا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ یہ ادعیہ معصورہ یاد کر لی جائیں اور ہر وقت ان کو اپنا وظیفہ بنایا جائے۔ تو جب نفلیں پڑھیں تو نفلوں کے اندر سجدے کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سجدے کی حالت میں دعائیں زیادہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہو۔ اس وقت جب قریب ہو گئے تو مانگو، خوب مانگو،
اور تمہیں مانگنا آئے گا بھی نہیں. تمہیں کیا آئے گا مانگنا؟ تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کس طرح مانگو. ادعیہ معصورہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی کائنات ہے، بہت بڑی کائنات ہے، بہت بڑی کائنات ہے. ہم جان نہیں سکتے کیا کیا کچھ مانگا ہے سرکار دوارا. تو وہ ادعیہ معصورہ اس حالت میں، سجدے کی حالت میں مانگنے کی عادت ڈالو. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے توفیق عطا فرمائے، پھر قرب عطا ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، اللہ کی رحمت سے عطا ہوگا. ایک اور عرض کرتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کسی عبادت کی توفیق عطا فرما دے، رات کو اللہ تبارک و تعالی کوئی نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، تہجد کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہوا ہو، تو جو کچھ بھی توفیق ہوئی ہے اس پر بھی شکر اللہ تعالیٰ کا. یا اللہ، جو مجھ سے بن پڑا وہ آپ ہی کی توفیق سے ہے. اللہم لولا انت ما صلینا لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اے اللہ آپ کی توفیق سے ہو رہا ہے. تو اور اگر دیکھو تو جو کچھ ہماری طرف سے ہو رہا ہے ان کا تو فضل و کرم ہے، توفیق دے رہے ہیں. روزے کی وہ توفیق دے رہے ہیں، تراویح کی وہ دے رہے ہیں. اگر رات کو اٹھنے کی توفیق ہے تو وہ ان کی طرف سے ہے، نفلیں پڑھنے کی توفیق ہے تو ان کی طرف سے ہے. توفیق تو ان کی طرف سے ہے، لیکن اپنا حال دیکھو تو جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ اس بارگاہ کے لائق ہے. جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں، روزہ جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے، تراویح جیسی ہونی چاہیے ویسی ہے، نفلیں جیسی پڑھ رہے ہیں وہ ویسی ہیں، تلاوت جیسی کر رہے ہیں وہ ہے، اس کا حق ادا ہو رہا ہے. کسی چیز کا ان کی بارگاہ کے لائق تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. کتنا ہی اچھے سے اچھا بنا کے کر لیں، بہتر سے بہتر بنا کے کر لیں، تو وہ در حقیقت ان کی بارگاہ کے لائق تو کچھ بھی نہیں. لیکن ان کا کرم ہے کہ وہ اس کو قبول فرما لے. یہ ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی جیسے ہم سے بند پڑ رہی ہے اسی کو قبول فرما لے. تو یہ ان کا کرم ہے کہ قبول فرما لیتے ہیں. تو ایک جملہ ہے قرآن کریم میں، وہ ہے تو در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب وہ تھوڑی سی راشن تقسیم کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ابھی تک وہ ان کو بھائیوں کو پتہ نہیں لگا تھا کہ یہ وہی ہمارا بھائی ہے جس کو ہم کنویں میں پھینک کے چلے گئے تھے. اللہ نے بادشاہ بنا دیا، راشن تقسیم کر رہے ہیں. قحط پڑا ہوا ہے ساری دنیا میں اور یہ راشن تقسیم کر رہے ہیں. تو راشن بھی بہرحال کسی کچھ قیمت لے کر ہی دیا جاتا تھا. تو ایک مرتبہ وہ آئے تو وہ قیمت بھی کیسی پوری صحیح معنی میں پوری قیمت بھی شاید نہیں تھی. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اپنے بھائی سے، یوسف علیہ السلام سے، بادشاہ سے جو راشن دینے والے، جئناک ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. کہ اے بادشاہ، ہم لائے تو ہیں کھوٹی پونجی بضاعۃ مزجاۃ، ایسی پونجی جو کوئی قیمت نہیں رکھتی. یعنی جو پیسے ہم لے کر آئے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ سے وہ راشن خرید سکیں. کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں
تو ہمارا کام یہ تھا کہ ہمارے بس میں تو یہ تھا کہ کھوٹی پونجی لے آئے آپ کے پاس، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، لیکن آپ اپنی شان کے مطابق معاملہ کیجئے، بادشاہ کی شان کے مطابق کہ ہمیں پورا پورا دیجئے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، یعنی جتنا کوئی صحیح قیمت لے کر آتا، جتنا راشن اس کو آپ دیتے، اتنا ہی ہمیں بھی دیجئے اس کھوٹی پونجی کے عوض میں۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ پورا راشن دے دیں، اوپر سے صدقہ بھی کیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ بادشاہ ہے، یہ تو پتا نہیں کہ ہمارا بھائی ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ بادشاہ ہے، اور یہ پتا ہے کہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ بھی وہ جو ساری دنیا میں تقسیم کر رہا ہے، جو سخی اور داتا ہے۔ تو اس سے یہ جملہ کہا کہ ہم کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے، جتنا آپ اوروں کو دیتے ہیں وہ پورا دے دیجئے۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور اوپر سے ہمارے اوپر صدقہ بھی کیجئے۔ کیا مطلب؟ ہماری شان تو یہ تھی کہ ہم کھوٹی پونجی لے کر آئے، ہم تو ہیں ہی کھوٹے، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ پورا دیں، اور پورے سے بھی زیادہ دیں صدقے کے طور پر۔ ان اللہ یجزی المتصدقین۔ تو بھائی، ہم جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کوئی اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت لے کے حاضر ہوتے ہیں، کوئی نماز پڑھ لی، کوئی تلاوت کر لی، کوئی ذکر کر لیا، کوئی تسبیح کر لی، یہ سب کیا ہے؟ یہ کھوٹی پونجی ہے، یہ کھوٹی پونجی ہے جو ہم لے کر جاتے ہیں۔ لیکن اس مالک بے نیاز، اس رحیم و کریم کی درگاہ سے توقع یہ ہے کہ وہ ہماری کھوٹی پونجی کو بھی قبول کر کے اوفی لنا الکیل، وہ ہمیں پورا دے دے اور اوپر سے زیادہ بھی دے۔ تو یہ جملہ کہہ لیا کرے، یہ بھی سجدے میں نماز کے بعد، یا اللہ جئناک ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا انک خیر المتصدقین۔ آگے یہ کہہ دیا کرو، وہاں کہا تھا ان اللہ یجزی المتصدقین، یہاں کہہ دو انک خیر المتصدقین، آپ سب سے بہتر صدقہ کرنے والے ہیں۔ تو آدمی جتنے عجز و نیاز کے ساتھ، جتنی خاکساری اور تواضع کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اعتراف کرے گا کہ جو پونجی لا رہا ہوں وہ کھوٹی پونجی ہے، وہ آپ کے در کے لائق نہیں ہے، لیکن آپ اپنے شان کا معاملہ فرما کر اس کو قبول بھی فرما لیجئے، اور اس پر پورا اجر بھی عطا فرمائیے اور بھی دیجئے۔ کیوں نہ دیں آپ میرے پروردگار، آپ میرے مالک، آپ میرے خالق، آپ رحیم و کریم، آپ کی درگاہ بڑی درگاہ، تو آپ کیوں نہ دیں؟ مانگے تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو، جئناک ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا انک خیر المتصدقین۔ تو یہ دعاؤں کی کثرت، یہ رمضان کا مہینہ خاص طور پر دعا کا مہینہ ہے۔ یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، ساری رات اعلان ہو رہا ہے، خیر کے طلبگار سامنے آ جا، خیر کے طلبگار سامنے آ جا، اور شر کے طلبگار پیچھے ہٹ جا۔ تو بلایا جا رہا ہے ان کی طرف سے، آؤ مانگو، آؤ مانگو، آؤ مانگو۔ کیوں بلا رہے ہیں؟ اس لیے بلا رہے ہیں کہ مانگو گے، جتنا مانگو گے اتنا ہی میرا قرب حاصل ہوگا، اور جتنا قرب حاصل ہوگا اتنا ہی تم تقوی
کے قریب جاؤ گے اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تم جنت کے اندر داخل ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے داخل ہوگے۔ تو اس لیے پکارا جا رہا ہے، بار بار پکارا، یا باغی الخیر اقبل، خیر کے طلبگار سامنے آ جا، مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے۔ اللہ، تو بھائی اس زمانے کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ یہ رواں تو گزر گیا، اب دہ پراں باقی ہیں، تو اس کو غنیمت سمجھ کر دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں اس کو گزار لیا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرب حاصل ہوگا۔ اور دیکھو ہمارے حضرت والا ایک بات فرمایا کرتے تھے، ہم جیسے کمزوروں کی تسلی کے لیے فرماتے تھے، وہ بڑی تسلی کی بات ہے، وہ یہ کہ جب آدمی اللہ جل جلالہ کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نفس و شیطان کے مقاصد سے محفوظ رکھے۔ بعض اوقات تو اللہ بچائے دماغ میں خناس سا پیدا ہونے لگتا ہے کہ بھئی میں بڑا عابد زاہد ہو گیا، میرے عبادت گزار ہو گیا، میں نے بہت عبادت کر لی، دماغ میں الٹا سیدھا خناس آ جاتا ہے۔ وہ عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے کہ صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، کہ ایک جلاحہ ہے، اس نے ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھ لی تھی نفل، تو 2 رکعتیں پڑھ کے وہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہی کب آئے گی میرے اوپر، میں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ مجھ پر وہی آنی چاہیے۔ تو بعض اوقات تو اللہ بچائے شیطان جو ہے وہ یہ کہتا ہے تو بڑا عابد زاہد ہو گیا، بڑا عبادت گزار ہو گیا، تو اس کے دماغ میں خناس فضول کا پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ بچائے اس سے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے حفاظت فرمائے۔ بعض اوقات یہ دھوکہ جو ہوتا ہے یہ بالکل واضح ہوتا ہے، اور واضح ہونے کے نتیجے میں آدمی کو خود بھی احساس ہو جاتا ہے کہ بھئی میں کیا سوچ رہا ہوں اپنے بارے میں۔ بعض اوقات اس کا الٹ ہوتا ہے، الٹ یہ ہوتا ہے کہ کر رہا ہے اور اپنی سی کوشش کیے جا رہا ہے اور کوئی اپنے اندر ترقی محسوس نہیں ہوتی، جیسا کاروبار چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے، یعنی نماز بھی پڑھ رہا ہے، کچھ نفل بھی پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق ہو رہی ہے، لیکن کوئی ترقی محسوس نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے میں ایک ہی جگہ کھڑا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان مایوسی کی طرف لے جاتا ہے کہ بھئی تو نے تو کر کے دیکھ لیا سب کچھ، لیکن تجھ سے کچھ ہوا بنانا کچھ بھی نہیں، تو ویسے ہی جہاں تھا وہیں کھڑا ہے۔ تو یہ شیطان بعض اوقات اس طرح راہ مارتا ہے۔ تو ہمارے والا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ اگر اخلاص کے ساتھ بندہ لگا ہوا ہے کوشش میں اور اپنی سی کیے جا رہا ہے تو ترقی ہوتی ہے، لیکن ترقی کا احساس نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال یہ دیتے تھے کہ جیسے بچہ ہے، بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اگر وہ ہر روز اپنے آپ کو ناپے کہ میں آج کتنا بڑا، تو جتنا کل تھا اتنا ہی آج بھی نظر آئے گا۔ اس کو اگر اپنا ناپ کے دیکھے جتنا قد کل تھا اتنا ہی آج بھی ہے، پھر پرسوں دیکھے تو پھر ویسا ہی کہ ویسا ہے۔ لیکن حقیقت میں ترقی ہو رہی ہوتی ہے، غیر محسوس ہوتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، جوان ہو کر قوی ہیکل بن جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ترقی جو ہے ان اعمال کے ذریعے، جن کو ابتغوا الیہ الوسیلہ فرمایا گیا،
ان اعمال کے ذریعے ترقی ہوتی ہے، لیکن بسا اس ترقی کا احساس نہیں ہوتا، دیکھتے ہی دیکھتے بالغ ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اگر سیدھے راستے پر چل رہے ہو تو برصراط مستقیم ہے، کسے گمراہ نیس، برصراط مستقیم ہے دل کسے گمراہ نیس۔ جب سیدھے راستے پر چل رہے ہو، قدم اٹھ رہے ہیں، ٹھیک راستے پر اٹھ رہے ہیں، تو کوئی گمراہ نہیں ہے، الحمدللہ فائدہ ہے۔ محسوس ہو رہا ہو تمہیں یا نہ ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، قریب کر رہے ہیں، قرب ہو رہا ہے، مگر کوشش میں لگے رہو، کوشش نہ چھوڑو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی کوشش میں کمی نہ آئے، کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کیے بھی جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دل میں ایک سہم بھی ہے کہ پتہ نہیں ہم آگے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ عبادت ہماری ہوگی۔ تو لہذا اس خوف کے ساتھ مانگ لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں ہماری یہ عبادت قبول ہوگی نہیں ہوگی، اور پتہ نہیں ہم کہیں وہاں ہمیں محاسبہ نہ ہمارا جب ہوگا تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ لہذا اے اللہ بس اپنے فضل و کرم سے قبول فرما ہی لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ 3 دعائیں میں نے آج آپ کو بتائیں، ان کا وظیفہ کر لیں۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفیٰ وحسن مآب۔ دوسرا، جئناک ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا انک خیر المتصدقین۔ تیسرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کیے جاؤ اور یہ مانگے جاؤ، کیے جاؤ یہ مانگے جاؤ، کیے جاؤ یہ مانگے جاؤ، تو ممکن نہیں ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا نہ فرمائے، ضرور عطا فرمائیں گے۔ کوئی ہم سے دشمنی ہے اللہ میاں کی کہ وہ بندہ مانگے بھی اور کرے بھی اور مانگے بھی اور وہ نہ دیں؟ کوئی دشمنی ہے ان کو؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ کتنے صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ تو اس وجہ سے یہ کام کیے جائے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ رمضان اپنے فضل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ یہ اپنے مہینہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، اپنے قرب کے لیے عطا فرمایا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اس کے لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ عمل پر کی توفیق بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول بھی فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں کثرت شکر کی، کثرت ذکر کی، کثرت دعا کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ یہ مہینہ آپ نے اپنے قرب کے لیے عطا فرمایا تو اپنے رحمت سے اپنا قرب عطا فرما دیجیے۔ اللہم اجعلنا نعظم شکرک ونکثر ذکرک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ